دلہنوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارے معاشرے میں شادیوں میں یہ اب رواج ہے کہ دلہنیں بہت زیادہ ہیوی لباس پہنتی ہیں، بالخصوص شادی والے دن. اب رات کی تقریب ہے، دن سے ہی تیاری شروع ہو گئی، ہیوی لباس پہن لیا، تیار ہو گئی ہیں. اب پھر نماز کا وقت آیا، کچھ تو وضو پہلے سے رکھتی ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھتی نہیں ہیں. اگر کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس طرح نہیں پڑھ پاتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں گے. تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے ہیوی لباس پہننا یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نماز کے اندر جو قیام کا فرض ہے اس کو ترک کر دیں، کیونکہ قیام فرض ہے اور اس فرض کو چھوڑنے کے لیے شرعی عذر چاہیے ہوگا. صحیح. اب یہ جو مہنگے لباس عورتیں بھاری بھاری ہیوی لباس پہنے جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر رخصت مل جائے. آپ نے اگر یہ لباس پہننا ہے اور اگر آپ اس طرح کے لباس پہن رہی ہیں تو پھر آپ اس کو ایڈجسٹ خود کریں. نماز آپ کو بہرحال کھڑے رہ کر ہی پڑھنی ہوگی، اور اگر مثال کے طور پر ایسی سچویشن ہے کہ نماز ہی ترک کر دی تو پھر گناہ گار ہوں گی. دونوں صورتوں کے اندر گناہ گار ہوں گی. لہٰذا یا تو لباس اس طرح کا پہنیں کہ شادی کے دوران آپ اس لباس کے اندر باقاعدہ نماز بھی پڑھ سکیں. دیکھیں، یہاں پر میں ایک اور ترغیباً عرض کروں کہ اتنا ہیوی لباس ہوتا ہے، لیکن جب فوٹوگرافی کی بات آتی ہے اور اس کے اندر فوٹوگرافر یہ کہتا ہے نا کہ آپ یہ والا پوز دیں، وہ والا پوز دیں، تو اس کے اندر ہر طریقے سے پوز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اندر ہر طریقے سے بیٹھنے کا اسٹائل اختیار کیا جاتا ہے. وہ کہے گا نا کہ گھٹنوں کے بل آپ زمین پر بھی بیٹھ جائیں، وہ پوز دینے کے لیے گھٹنوں کے بل زمین پر بھی بیٹھا جائے گا. لیکن جب نماز کی بات آئے گی نا تو وہاں پر سارے